ایک رات کو سو رہے ہیں شب جمعہ، خواب میں دیکھا کہ جیسے میرے گھر کے باہر شور ہو رہا، گھبرا کے گئے، دروازہ کھولا، ان کا گھر بالکل حضرت عباس کے حرم کے سامنے ہے، جیسے جس ہوٹل کا میں نے نام لیا اس کی کھڑکی میں بیٹھے تو حضرت عباس کے یہ صحن اتنا قریب نظر آتا کہ کبھی دل چاہتا یہیں سے نماز پڑھ لو، تو گھر کے سامنے حضرت عباس کا روضہ، وہاں دیکھا دو غلام، حبشی غلام، طاقتور غلام۔ نائجیریا کے لوگ تو آپ نے دیکھے ہوں گے، اگر حج کیا ہے تو ان کی آپ نے لاتیں اور مکے بھی بہت کھائے ہوں گے، 7-7 فٹ کے غلام، کالے حبشی، چنانچہ بہت طاقتور، اسٹرانگ، وہ کھڑے سامنے حضرت عباس کے روضے کے صحن۔ اتنا بڑا روضہ تو نہیں تھا جتنا آج ہے، ایک درخت ہے، اس سے کسی عورت کو باندھ کے لٹکایا گیا، اور بالوں سے، اب بال کسی کا کھینچے وہی کتنی بڑی تکلیف ہے۔ البتہ تو نامحرم کے تو بالوں کو ہاتھ لگانا حرام، اور محرم میں بھی ذرا احتیاط کریں، اگر وگ ہے تو کہیں آپ کے ہاتھ میں ہی نہ آ جائے، لیکن خیر بالوں سے اس کو باندھ کے لٹکایا گیا ہے، اور دونوں غلام 1 بائی 1 ٹن بائی ٹن دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اس کے بدن پہ کوڑا مارتے ہیں، کوڑا پڑتا ہے، کھال پھٹتی ہے، خون نکلتا ہے، گوشت کٹتا ہے، اور وہ لٹکنے والی عورت جو چیختی ہے۔ اب جو غور سے دیکھا پہچان لیا یہ تو میری بوڑھی ماں ہے جو اکیلے کھڑے نہیں ہو سکتی ہے، اس کے بدن پہ کوڑے مارے جا رہے، گھبرا کے آئے، غلاموں کو روکنا چاہ، وہ تو حبشی غلام نائجیریا کے 7 فٹ والے، دھکا دیا یہ اچھل کے وہاں جا کے گر۔ بھئی حج میں آپ نے دیکھا کون ان کو مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو ایک مرتبہ جب انہوں نے دیکھا کہ میں طاقت سے نہیں روک سکتا، کہا میری ماں پہ ظلم نہ کر، ورنہ میں ابھی جا کے آقا عباس سے تمہاری فریاد و شکایت کروں گا۔ اب غلام مسکرائے، کہا ہم خود حضرت عباس ہی کے غلام، انہوں نے ہمیں بلایا اور کہا کہ ایک بیٹا وعدہ کر کے گیا تھا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی کہ اے خدا میری وجہ سے اس کے عذاب کو روک دے۔ وہ بیٹا اپنا وعدہ ہی نہیں پورا کر رہا، اللہ کی بارگاہ میں تو مجھے شرمندگی ہو رہی ہے نا، وعدہ تو عباس نے ہمارے بھی آپ پہ لیا، خدا سے کہا خدا بندہ میری وجہ سے اس کے عذاب کو روک دے۔ بیٹا واپس ہی نہیں آئے، وہی عذاب جو اس پر پہلے آنا تھا، بیٹے کی غلطی کی وجہ سے عذاب نہیں آئے گا، وہی جو اس پہ آنا تھا جس کو میں نے روکا تھا۔ عباس ہو، اللہ کا حکم بھی تو عباس ہی مانیں گے نا۔ اب یہ گھبرا کے زری کے قریب آ، مولا عباس ایک بار معاف کر دیجئے، میں بھول گیا، ماں کی نمازیں رہ گئی ہیں، یہ نمازیں اب میرا وعدہ ہے میں پڑھوں گا۔ زری میں سے ایک آواز آئی، بڑی عجیب آواز، تیری جیب میں جتنے پیسے ہیں یہ سب زری میں ڈال دے، زری میں ڈالے، کہا گن کے ڈالے۔ آنکھ کھل گئی، خواب تھا، دارالسلام فیما وقع فی المنام، خواب تھا، لیکن ایسا خواب دل کہہ رہا ہے کہ بالکل سچا ہے، صرف ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی، یہ پیسے کی بات کیا ہوئی؟ یہ جو کہا میسج ملا زری میں سے کہ جیب میں جتنے پیسے گن کے ڈال دے، اس کا کیا مقصد؟ اچھا جلدی سے اب آنکھ کھلی تو جیب ٹٹولی، جو پیسے تھے وہ سب محفوظ ہیں، جب غلطی سے کہیں میں نے جا کے پھینک نہ دیا ہوں پیسے آئیں، کیا مطلب؟ کہ چھوڑو اس مسئلے، پہلے ماں کو معاف کراؤ، وہ کوڑے کھا رہی ہے بیچاری، آدھی رات کا وقت ہے، شب جمعہ، پہلے تو ماں کے لیے دعا کی، فجر کی نماز پڑھ کے پہلا کام یہ کیا کہ اس زمانے کے جو مرجے تھے ان کے پاس گئے، کربلا میں حوضہ ہے، مرجے وہاں رہتے، اور کہا کہ میں اب اپنی ماں کی نمازیں اپنی رسپانسبلٹی پہ نہیں لینا چاہتا ہوں، پھر میں بھول گیا اور یہ خواب نظر نہیں آیا تو میری ماں تو کوڑے کھاتی رہی، کوئی طریقہ ہے؟ کہا کہ ہاں، پیسے دے کے اپنی ماں کی نمازیں پڑھوا بھی سکتی ہو، تو مسئلہ ہی حل ہے، ختم۔ کہا تو آپ ہی بتائیے کہ اتنی نمازیں میں نے کیلکولیشن کی، مرجے وقت نے آفس میں جو کام کرتا ہے بلا کے کہا کہ اس کو بتا دو، اس نے حساب لگایا، جو پیسے اس نے بتائے ٹھیک یہی رقم تھی جو رات کے وقت زری میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے ڈالی تھی۔ اب سمجھ میں آیا، اب باس کہہ رہے ہیں کہ تو ہے لاپرواہ بیٹا، تو ہے غافل بیٹا، پھر ماں کے بارے میں وعدہ کر کے بھول جائے گا، تیری ماں کوڑے کھاتی رہے گی، یہ ذمہ داری کسی اور کے حوالے کر دے۔ میسج یہ تھا، تب سمجھ میں آیا، ماں کی نمازیں ادا کروائیں، لیکن دیکھیے مولا علی، مولا عباس، جو ہم خدا کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، تو چاہے اللہ جو ہے وہ ہمیں اگنور کر دے، مولا علی نہیں معاف کریں گے کہ میں تو شریعت کے لیے ساری زندگی لڑا،
اور تم ہی شریعت کی مخالفت کر رہے. آقا حسین کہیں گے کہ میں پورا گھر قربان کر رہا ہوں یزید کے غیر شرعی اقدامات پر. تم میرے شیعہ ہو کہ تم غیر شرعی کام کر رہے. اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم کو اگنور کر دے. مولا علی آئیں گے, آقا حسین آئیں گے, آقا عباس آئیں گے, کہیں تم ہمارے شیعہ ہو کر وہ حرکتیں کر رہے جو دشمنان اہل بیت نے کی ہیں. اور یہی وجہ